تو دوسری بات یہ میرے ذہن میں، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی ملتے جلتے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہیں، جیسے کریم، رحیم اور رؤوف الرحیم. تو ان میں فرق کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے. سب سے پہلے بہت اہم سوال ہے. دیکھیں عام طور پر ہمارے ہاں جو قرآن کریم کے مصحف ملتے ہیں، ایک طرف 99 نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام. یہ ایک بڑی عجیب حرکت ہے. یہ عجیب حرکت کیوں میں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ ہمیشہ ہمارے ہاں نا ایک یہ گستاخی ہے، یہ کوئی ادب نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تعظیم نہیں ہے. گویا جیسے یہود و نصارہ نے اپنے اپنے انبیاء کو، اپنے اپنے نبی کو اللہ کے مقابلے میں ٹھہرایا، یہ بھی ویسی ایک کوشش ہے کہ مطلب 99 نام اللہ کے اور 99. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحیح احادیث سے اللہ کے 99 نام اور اللہ کے تو اس سے بھی زیادہ ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، اسے شمار بھی ہم نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا. جتنی اس کی نعمتیں اتنی اس کی صفات نکل رہی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کچھ احادیث میں ہیں لیکن وہ 99 نہیں ہیں. ان 99 جو بنائے ہوئے ہیں نا، اس میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا انا الماحی، میں مٹانے والا ہوں شرک کفر اندھیروں کو. اسی طرح القاسم، تقسیم کرنے والا، کہ انا المقسم آپ نے فرمایا، کنیت آپ کی ابو القاسم، اور آپ نے اپنے لیے فرمایا انا المقسم واللہ معطی، اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. اسی طرح رحمت للعالمین. جو قرآنک ہیں ان پر اکتفا کریں، آپ سے محبت میں غلو نہ کریں. اب کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے بھی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے. یہ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں جیسے اللہ کا اسم ہے الرحیم، اللہ کا اسم ہے الکریم، اللہ کا اسم ہے الرؤوف. یہ جو الف لام ہے یہ خاص کرتا ہے کہ جتنا رحیم وہ ہے اتنا اور کوئی نہیں ہے، جتنا رؤوف شفیق مشفق شفقت والا وہ ہے اتنا اور کوئی نہیں ہے، جتنا کریم وہ ہے اتنا اور کوئی نہیں ہے. تو یہ اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے. لیکن جب یہ اکیلا آتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے آیا، تو وہاں آیا ہے رؤوف حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہاں الف لام کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ فرق ہے. ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں نام تو رکھا جاتا ہے عبد الرحیم یا عبد الکریم، اور بعد میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں رحیم کریم. آل دو کہ احتیاط اور افضلیت اسی میں ہے کہ عبد الرحیم ہی پکاریں اور اس طرح نہ پکاریں. لیکن معنی کے لحاظ سے وہ شرک اور کفر فوراً اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ وہ الرحیم کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا، الکریم کوئی نہیں. اللہ کون ہے؟ الکریم الرؤوف الرحیم. جہاں تک ہے کہ 99 نیمز وہ خاص نہ کریں، جسے شریعت نے خاص نہیں کیا، ہمیں اس معاملے میں بڑھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اختلاف بڑھتے ہی یہاں سے ہیں کہ جب ہم معاملات کو جتنا معلوم ہے اس پر عمل کے بجائے اپنی طرف سے اضافے کی. ہماری ایک نیچر ہے، جیسے ہم ہر چیز میں کہتے ہیں نا کہ ڈیسنٹ ہو، یونیک ہو، ڈفرینٹ ہو. نام ہو تو بچے کا رکھیں تو کوئی نیا نام ہو، خواہ وہ بغیر معنی کے ہو، خواہ اس کا کوئی اثر ہی نہ ہو. حالانکہ نام کے حوالے سے بھی یہ چیز بڑی اہم ہے کہ آپ ایسی شخصیت کے نام پر رکھیں کہ جو نیکی اور تقوی میں مشہور ہو، کیونکہ اس کی تاثیر ہوتی ہے اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. مگر ہم کیا کہتے ہیں، وہ پہلے کبھی کسی کا ہو ہی نہ، ایسا رکھیں. یعنی گویا ہم وہ اس سے نیکی کا اثر ختم کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہو، یونیک ہو، خاندان میں نہ ہو. چلے خاندان ایسے تو نہ کہ آج تک کبھی کسی کا ہو ہی نہ، تو بلکہ اس حوالے سے زیادہ جو مشہور نام ہیں وہ رکھنے چاہیے، جو نیکی میں مشہور ہیں، جو تقوی میں مشہور ہیں. تو یہ بچے کا پہلا حق بھی ہے. اور پھر نام کو عزت کے ساتھ پکارنا یہ بھی بڑا اہم ہے. نک نیم آدھو کے اسلام میں جائز ہیں، شارٹ نیم بلانا، بلکہ رسول اللہ اس کو علیحدہ رکھتے ہو نا، مطلب علیحدہ ہوں. جی تو یہ رکھا نام شبیر رکھ بول رہا ہمیں راجو، جی نام رکھا ہم نے، پھر بلا دیا پورا. اب اسی لیے ہم نے بالکل توبہ کر لیا کہ جو بھی بچے کا نام ہے پورا. اب میں نے اپنے پوتے کا نام رکھا نا عبد الباسط، تو پورا وہی. سبحان اللہ، بالکل. اور ایک دفعہ یوز ہونے والی بات ہے. اور جیسے گھر میں والدین پکارتے ہیں، بڑے پکارتے ہیں، پھر سارے ویسے پکارتے ہیں.
दूसरी बात यह है कि जो नाम है, अब जैसे कुरान में बोलते हैं ना, दिल में तो इतना होता है तो मतलब पढ़ लेते हैं। खैर जो 99 नाम अल्लाह के ना, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़बान पे जारी रहते हैं आम हालत में भी। लेकिन जो अल्लाह के प्यारे हबीब के नाम है ना, वो सिर्फ मैं कुरान मजीद को देख के पढ़ लेती हूँ। तो क्या इसमें क्या सुन्नत वाजिब है कि हमारा मकसद ये होता है कि उनके प्यारे नाम है तो पढ़ लेने चाहिए, तो इसमें आप क्या बता? नहीं, इसमें अब ख़ास तौर पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हैं, और जैसे इनकी आदत बता रही हैं कि क्योंकि 99 नाम अल्लाह के हिफ्ज़ करना, उनको पढ़ना, उसकी बड़ी फजीलत है। जन्नत में दाखिले की एक हदीस में ज़मानत बताई गई है। और इसी तरह प्यार और मोहब्बत और अकीदत में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम होते हैं वो भी पढ़ लेती हैं। तो इनका सवाल है कि क्या वो सही है? अच्छा, मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इससे अफजल एक अमल है, और वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना। आपसे अकीदत, आपसे मोहब्बत और अजर आप पर दरूद पढ़ने से है, ना कि वो सिलेक्टेड कि जिसके बारे में कोई शरीयत में सबूत ही नहीं है। तो उसके बजाय अगर आप ना दरूद पढ़ लें तो ये सबसे अच्छा है, उसका कोई बदल ही नहीं है। अल्लाह ताला के नाम पे पढ़ने अफजल है, अल्लाह के नाम पे बिल्कुल पढ़ें, और यहाँ इसकी जगह दरूद पढ़ें। और दरूद सुभान अल्लाह, मगर अगर मतलब कोई कहना कि कोई ऑल इन वन वजीफ़ा, ऑल इन वन, इन शॉर्ट, अर्जेंट, फ़ौरन, तो वो दरूद है। कुछ भी जहन में नहीं आ रहा, बड़ी मुसीबत है, अचानक निकलना है, दरूद पढ़ना, दरूद। और सुभान अल्लाह, उस मुश्किल में से ज़रूर आप निकलेंगे, वो परेशानी ज़रूर है।